السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے بچوں کے حوالے سے، اور عمومی طور پہ والدین اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بچے پوری رات سونے نہیں دیتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ پوری رات ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے، والدہ یا والد ان کی ٹانگوں کو دباتے رہتے ہیں۔ جب جو ہی وہ دباتے رہتے ہیں تو بچوں کو سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ چھوڑتے ہیں تو پھر بچہ جو ہے وہ چیخو پکار شروع کر دیتا ہے۔ یعنی یہ پوری رات اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے۔ یہ آج اسی حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بچوں کی جو چھوٹے بچے یعنی 2 سال سے لے کے تقریباً 5-7 سال کے بچوں تک یہ عمومی طور پہ یہ مرض پایا جاتا ہے، اور ان کی ٹانگوں میں پنڈلیوں میں خاص طور پہ درد اور کھچاؤ کی کیفیت رہتی ہے۔ اس موضوع کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی پر درود بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ بچوں کی ٹانگوں میں ہونے والا درد، تو اس کے تعریف جان لیتے ہیں کہ اس کی کون سی ایسی تعریف کی جائے تاکہ یہ مرض ہم تشخیص کر سکیں، اس مرض کو ہم پہچان سکیں۔ عمومی طور پہ یہ چھوٹے بچے جو ہے یہ 1.5 سال 2 سال سے لے کر 3 سال 4 سال 5 سال یعنی 7 سال کے بچوں کا عمومی طور پہ یہ کیفیت جو ہے زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی پنڈلیاں جو ہیں وہ درد کر رہی ہوتی ہیں، پنڈلیوں میں کھچاؤ رہ رہا ہوتا ہے، اور اگر والدہ پنڈلیوں کو دباتی ہے، ٹانگوں کو دباتی ہے، تو پھر وہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ ہاں اگر ان کو پین کلر کو دوائی استعمال کروائی جائے تو وہ پھر بھی سکون کی نیند سے سوتے ہیں۔ تو یہ اس مرض کی تعریف ہے۔ اس کا اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کے اندر بنیادی طور پہ جنرل کمزوری ہوتی ہے، ویکنس ہوتی ہے، یعنی بچے کا پراپر طور پہ غذا کا خیال نہ کرنا، یعنی بچے کے والدہ یا والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو صحیح پراپر قسم کی ڈائٹ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، یعنی بچے نے کچھ کھا لیا تو ٹھیک ہے، نہ کھایا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جس بنا پہ عمومی طور پہ ایسے بچے جو ہے ایسی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ ان کا جسم کے اندر جو طاقت ہونی چاہیے وہ طاقت ان کے اندر ایسا ختم ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پنڈلیوں میں کھچاؤ اور پنڈلیوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو پاؤں کے جو تلوے ہیں وہاں پہ بھی وہ درد کی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات کے اندر بنیادی طور پہ ٹانگوں میں بچہ جو ہے وہ درد کی کیفیت بیان کرتا ہے، بار بار روتا ہے، اور ٹانگیں اگر اس کی دبائی جائے تو وہ سکون محسوس کرتا ہے، اور تھوڑا سا چلے گا، چلنے کے بعد وہ بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ میری ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے۔ یعنی اس طرح کی اس کی علامات بنیادی طور پہ ہوتی ہے، اور ایسا بچہ بنیادی طور پہ توانا و طاقتور نہیں ہوتا بلکہ کمزور اور نحیف ہوتا ہے، اور ایسے بچے کی رنگت جو ہے وہ بھی بنسبت دوسرے بچوں کے وہ پیلی ہوگی، اور خون کی کمی کا بھی وہ ایسا بچہ جو ہے وہ شکار ہو جائے گا۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی ایسا بہترین علاج اس کا کیا جائے جو کہ غذا کی غذا بھی ہو اور دوا کی دوا بھی ہو۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ بچے کا جو دودھ ہے، جو بچے کو آپ ڈیلی روٹین میں دے رہے ہیں، اس دودھ کو مقدار تھوڑی سی بڑھا دیں۔ یعنی فرض کریں اگر آپ 1.5 پاؤ بچے کو دن میں دودھ پلاتے ہیں تو کم از کم ½ کلو دودھ جو ہے وہ بچے کو دن کے اندر، دن کے مختلف اوقات کے اندر آپ اس بچے کو پلانا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر بچہ تھوڑا سا 2 سال 3 سال سے ابو ہے تو اس کو بہترین قسم کا یہ قیمے کا گوشت بنانے کے بعد تھوڑا سا ہلکا سا اس میں شوربہ رکھیں، اور اس کی روٹی جو ہے وہ تھوڑی سی روٹی کی مقدار آپ نے بالکل تھوڑی لینی ہے۔ بہترین چوری بنا کے آپ نے یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات بنا کے آپ نے اس قیمے کے اندر آپ نے شامل کرنا، اس کو اچھی طرح میزہ بنانے کے بعد چمچ کے ساتھ ایسے بچے کو کہیں کہ وہ کھا لے یا خود بیٹھ کے کھلا دیں۔ تو یہ ایک تو آپ نے ڈیلی روٹین میں کم از کم
آدھی سٹانگ، ایک سٹانگ کی مقدار میں وہ قیمے کا گوشت جو ہے وہ اور روٹی تھوڑی سی، یہ آپ نے ڈیلی روٹین میں ایسے بچے کو کھلانا شروع کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اگر بچہ چھوٹا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 کیلے لینے اور آدھ پاؤ آپ نے دہی لینی ہے۔ ان دونوں کو اچھی طرح امیزہ بنانے کے بعد آپ نے جو بچے 2 سال 1.5 سال 3 سال کے ہیں ان کو ڈیلی روٹین میں یہ آپ نے ایک امیزہ بنا کے ڈیلی روٹین میں آپ نے لازمی کھلانا ہے۔ اس کے علاوہ دلیا، ساگودانہ ایسی ڈشز بنا کے کسٹرڈ وغیرہ ایسے بچے کو لازمی طور پہ کھلایا جائے تو ایسا ایسا اس کی جسم کی جتنی ویکنیس ہے، جتنی کمزوری ہے، وہ انشاءاللہ ایسا ایسا دور ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو پنڈلیوں میں کھچاؤ یا درد کی کیفیت رہتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ایسا ایسا دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک کام اور آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی مقدار میں اپنے ادرک لینی ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ آدھا انچ کی مقدار میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیس آپ نے بنا لینے، چھوٹے پیس بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی پلیٹ میں ڈال لینے، اور ان کو بلکہ آپ ایسا کریں ان کو دوری کے اندر اس طرح کوٹ لیں۔ کوٹنے کے بعد آپ نے 2 چمچ آپ نے شہد کے ملانے، شہد کے ملا کے آپ نے اس کو اچھی طرح امیزہ بنانا ہے۔ امیزہ بنا کے آپ نے وہ جو آپ نے امیزہ بنایا یہ صبح اور شام ایک ایک چمچ آپ نے ڈیلی روٹین میں ایسے بچے کو کھلانا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ چند دن جب آپ کریں گے انشاءاللہ تو ایسا ایسا وہ بچہ جو نارمل کیفیت میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کشمش جو ہے یہ 1 چمچ دودھ کے اندر بوائل کیا کرے، بوائل کرنے کے بعد وہ کشمش بچے کو کھانے کے لیے دے دیں اور دودھ اس کو پلا دیں۔ یعنی یہ ڈیلی روٹین میں آپ یہ کچھ اقدامات اختیار کریں گے تو انشاءاللہ بچے کی جنرل ویکنیس جو ہے جب وہ دور ہو جائے گی، کمزوری دور ہو جائے گی، تو ایسا ایسا اس کی ٹانگوں کا درد جو ہے، جو کھچاؤ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔